اگلے ہی لمحے اب وہ اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چل رہی تھی۔ وہ اسے قریبی پارک میں لے آیا تھا۔ رات کے اس خنک سے پہر میں لوگوں کی موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ خاموشی سے سنگی بینچ پر آ بیٹھا تو رابیل بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے اس بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ درمیان میں نامحسوس سا فاصلہ تھا۔ چند پل کوئی کچھ نہ بولا۔ کیوں لے کر آئے ہو تم مجھے یہاں؟ اس کی آواز اب بھی پھٹی پھٹی سی تھی۔ معاذ نے خاموشی سے اس کی کتھئی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ اس کے ایسے دیکھنے پر لمحہ بھر کو کسمسائی تھی۔ تم رو لو رابیل، لیکن اس کی اگلی بات پر اس نے حیران ہو کر چہرہ اٹھایا۔ وہ نرم نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی تیرنے لگی تھی۔ معاذ نے گہرا سانس لیا، پھر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارا مذاق اڑا رہا ہوں؟ اور اس نے ایک دم اتنے مان سے پوچھ لیا تھا کہ رابیل کا دل جو پہلے ہی بوجھل تھا مزید بوجھل ہونے لگا۔ اگر وہ اسی طرح دیکھتا رہتا تو وہ خود پر قابو کیسے رکھے گی؟ مجھے کوئی رونا وونا نہیں ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بے ساختہ اٹھ کر آگے بڑھنے لگی تو معاذ نے اس کی کلائی تھامی۔ وہ اپنی جگہ پر ہی ساکت ہو گئی تھی۔ آنکھوں کی نمی سوا ہونے لگی۔ اس نے نرمی سے اسے پیچھے کیا، پھر دوبارہ بینچ پر لا بٹھایا۔ وہ بے بس سی ایک بار پھر سے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا نا، رو لو تم آرام سے، اتنا سب کچھ اندر نہیں رکھتے اپنے، تکلیف بڑھ جائے تو جان لے لیتی ہے۔ رونا انسان کو صحت مند رکھتا ہے۔ رو لو تم، میں بیٹھا ہوں یہاں۔ تم بھی مذاق اڑاؤ گے میرا؟ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو میری تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں، کوئی بھی میرے نظریے سے نہیں سوچ رہا۔ سب کو اپنی زبان کا چٹخارا چاہیے۔ بولنے سے پہلے ایک دفعہ بھی اگر لوگ یہ سوچ لیں تو کبھی اتنی اذیت نہ ہو مجھے۔ تم بھی سب جیسے ہو، تم بھی میرا مذاق اڑاؤ گے، مجھے پتا ہے سب کا۔ اگلے ہی پل وہ اب آنکھوں پر بچوں کی طرح بازو رکھے رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر، اندر پلتی اذیت کو جیسے بہت دنوں بعد کسی کے سامنے نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کا تھکا تھکا سا دل اب کے پوری شدت سے بھینچ رہا تھا۔ معاذ گھٹنوں پر کوہنیاں رکھے، ہتھیلیاں باہم ملائے جھک کر بیٹھا تھا اور وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ پھر بازو سے ہی آنکھیں صاف کرنے لگی تو معاذ سیدھا ہو بیٹھا، ہتھیلی پر لپٹا رومال کھول کر اس کی جانب بڑھایا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ اسے چونک کر معاذ کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں نرمی تھی، صرف نرمی۔ رابیل نے بہت دنوں بعد کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے آج نرمی دیکھی تھی۔ اس کا لرزتا دل آہستہ آہستہ سنبھلنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا رومال تھاما اور پھر آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا تھا؟ اس کے پوچھنے پر رابیل نے اسے نگاہ چرائی، چہرہ جھکا لیا۔ کچھ نہیں۔ کسی نے بدتمیزی کی، کچھ کہا؟ یا اللہ، وہ ایسے کیوں پوچھ رہا تھا؟ اس کا دل بے اختیار ہی اس کی جانب کھنچنے لگا تھا۔ اسے یہ والے معاذ کی عادت نہیں تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس ویسے ہی، چھوڑو۔ ہر وقت باتوں کو پس پشت نہیں ڈالتے رابیل، میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ لوگوں کو اپنے اعمال کی وضاحتیں نہیں دیا کرتے۔ نہیں تو وہ آپ کو جیسے چاہیں ویسے ٹرک کر سکتے ہیں۔ صرف ہاں یا نہ میں بات کیا کرو۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے ایسے بات کرنے نہیں آتی، بہت روڈ ہے یہ، کوئی ہرٹ ہو گیا تو؟ اور وہ بے ساختہ ہی مسکرا دیا تھا۔ کبھی کبھی وہ اسے پوری طرح سے حبیبہ جیسی لگتی تھی، جسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اس کی وجہ سے آگے والا زخمی ہوا تو یہ اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ پاگل ہو تم بالکل، سر ہلا کر کہا تو اس نے یکدم ابرو اکٹھے کر کے اسے دیکھا، گویا برا مان کر دیکھا۔ یہاں کیوں لے کر آئے ہو تم مجھے؟ ویسے ہی سوچا تمہیں یہ پارک دکھا دوں، اس نے بھی کندھے اچکا کر کہا تو رابیل کا دل ہی جل گیا۔ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے تمہاری فکر تھی؟ بدتمیز نہ ہو تو۔ مجھے گھر جانا ہے، میں تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ معاذ، تم سن رہے ہو نا مجھے؟ اس کی غائب دماغی پر اس نے آخر میں اسے پوچھ لیا۔ وہ کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھ رہا تھا، پھر یکدم ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ رابیل نے نہ سمجھی سے بھیگی بھیگی آنکھوں سے دیکھا تھا اسے۔ تمہیں پتا ہے تم کتنی کمزور لڑکی ہو، بات تک کرنے نہیں آتی تمہیں لوگوں سے، جو بھی سنائے تم چپ چاپ سن کر آ جاتی ہو ان کی بکواس۔ اس نے یکدم اس قدر برہمی سے کہا کہ وہ جو بے یقینی سے اس کا چہرہ تک رہی تھی، بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ میں کمزور نہیں ہوں، سمجھے تم؟ اس نے اس قدر درستی سے کہا، لیکن پھر بھی مقابل کو فرق نہیں پڑا تھا۔ مسکرا کر سر جھٹکا، جیسے اس کی بات کا مذاق بنایا ہو۔ اچھا تو تم کمزور نہیں ہو، پھر کیوں سن کر آئی تم ان سب کی باتیں؟ یقیناً کوئی جواب نہیں ہوگا تمہارے پاس انہیں دینے کے لیے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ لیکن وہ بپھر کر یکدم 2 قدم اس کے قریب آئی تھی، متورم آنکھیں دہکنے لگی تھیں۔ میرے پاس جواب تھا۔ پھر جواب دیا کیوں نہیں؟ میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ سب میرا اس جواب کے بعد مزید مذاق بناتے اور مجھے اپنا مزید تماشا نہیں بنوانا تھا، اور تم انہیں اپنا تماشا بنانے دیتی۔ آگے بڑھ کر ان میں سے کسی ایک کو مکہ کیوں نہیں مارا تم نے؟ مکہ مارنا آتا ہے تمہیں؟ وہ چند لمحے خاموش سی ہو گئی، پھر چمک کر اسے دیکھا۔ آتا ہے مجھے۔ اور معاذ جو راوی بے ساختہ گردن جھکا کر ہنس دیا تھا، وہ اس کے یوں ہنسنے پر ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ اسے گریبان سے پکڑ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ بمشکل اپنے لبوں کو دبائے مسکراہٹ کو روکے ہوئے تھا۔
میرا مذاق مت اڑاؤ، تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے رابعہ عابد کا۔ میں اگر بولتی نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا۔ مجھے بولنا آتا ہے اور اپنی زبان سے لوگوں کی چمڑیاں کھینچنے بھی آتی ہیں، لیکن اگر میں خاموش ہوں تو صرف اس کا یہ مطلب ہے کہ میں کسی کو بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو جواب نہیں دے سکتی۔ میں اگر جواب دینے پر آؤں تو لوگوں کے منہ توڑ دوں، لیکن میں یہ نہیں کرتی کیونکہ مجھے یہ نہیں کرنا۔ لیکن اگر تم نے ایک اور بار میرا مذاق بنایا تو تم لمحے بھر کو دان پیسے۔ وہ محظوظ ہوا، اس کی شعلہ بیانی سن رہا تھا۔ معاذ شعراوی، تم گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑا تو وہ ذرا سا لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ رابیل گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، یوں لگتا تھا گویا سینہ کسی بھاری بوجھ سے آزاد ہوا ہو۔ اسے بہت دنوں بعد کھل کر سانس آیا تھا، سینے کی تکلیف یکلختی ختم ہونے لگی تھی۔ واہ رابیل جی، آپ تو واقعی بولنا جانتی ہیں۔ اسے سچ میں قائل ہو کر سر ہلایا تھا۔ رابیل نے کڑوے ہوتے حلق کے ساتھ چہرہ ہی پھیر لیا۔ ویسے وہ کھمبا دیکھ رہی ہو؟ وہ وہاں۔ اس نے قریب آ کر ہاتھ لمبا کر کے اسے دکھایا۔ اس نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی، ایک قہر آلود نگاہ تھی وہ۔ اگر تم نے مجھ سے پہلے اسے ہاتھ لگا لیا تو میں واقعی مان جاؤں گا کہ تم ایک بہادر لڑکی ہو، ایک مضبوط لڑکی ہو۔ تم کسی کو بھی اپنی بے عزتی نہیں کرنے دے سکتی، کیونکہ اگر میں نے اسے تم سے پہلے ہاتھ لگا لیا تو پھر میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ بولو، منظور ہے؟ اس نے آر یا اپار والے انداز میں اس سے پوچھا تو اس نے کاٹ کھانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے میں ہی ہاتھ لگاؤں گی تم سے پہلے، کیونکہ میں ایک مضبوط لڑکی ہوں۔ اوکے، دیکھتے ہیں۔ اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں ایک ساتھ اس دور کھڑے کھمبے کی جانب بھاگے تھے۔ معاذ اسے چند قدم آگے تھا اور وہ پوری قوت سے بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے۔ اس سمے پارک میں لوگ بالکل بھی نہیں تھے اور دو بے وقوف ایک کھمبے کو پہلے ہاتھ لگانے پر لڑ رہے تھے۔ کھمبے کے تھوڑا قریب پہنچ کر جب معاذ اسے آگے نکلنے لگا تو اس نے اس کی جیکٹ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے دھکیلا۔ وہ اب ہنس رہی تھی۔ معاذ اپنے ہی پیروں میں الجھا اور گر گیا۔ وہ اسے اٹھانے یکدم پیچھے آئی تو وہ اسے ڈاج دے کر ایک بار پھر سے اٹھ بھاگا۔ معاذ بدتمیز! وہ بھی اسے کوستی ہوئی اس کے پیچھے ایک بار پھر سے بھاگی اور آخرکار اس نے معاذ کو ہرا ہی دیا۔ وہ بھاگتے بھاگتے جانے کیسے اپنی رفتار کم کر گیا تھا، لیکن رابیل کو اس کی چالاکی سمجھ نہیں آئی۔ جلدی سے آگے بڑھ کر کھمبے کو ہاتھ لگایا اور پھر خوشی سے ہنس ہنس کر اسے منہ چڑھانے لگی۔ وہ گھاس پر پھولا سانس لیے بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ اب اس کے قریب آ کر اسے زبان دکھا رہی تھی۔ تم ہار گئے معاذ، اور میں جیت گئی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ میں ہی جیتوں گی۔ تم مجھ سے زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتے، کیونکہ جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے وہ تیز بھاگتے ہیں، اور تم… وہ کہتے کہتے رکی، پھر ہنس پڑی۔ کچھ یاد آ گیا تھا اسے۔ تم تو بیچ میں گر بھی گئے تھے۔ اف، کتنے عجیب لگ رہے تھے تم گرتے ہوئے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے گردن پیچھے پھینک کر ہنستی ہی جا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ قریب چلی آئی، معاذ کو ہاتھ دے کر اٹھایا۔ رابیل کا چہرہ دیکھ کر اسے بے ساختہ ہی شرارت سوچی تھی۔ اس کے کراہ پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہو نا تم؟ کیا ہوا؟ کہیں لگ گئی ہے کیا تمہیں؟ اسے بے اختیار ہی پریشان ہو کر پوچھا تو معاذ نے شکل اور بیچاری بنا لی۔ ماتھے پر گرتے بال ہولی ہولی ہوا سے اڑ رہے تھے۔ ہاں، شاید گرنے سے ٹانگ پر چوٹ آئی ہے۔ اوہ، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے۔ وہ اسے ساتھ لگائے بینچ تک لائی، اسے بٹھایا، پھر عین اس کے سامنے بیٹھی۔ جیسے ہی اس کی جینس کو ہاتھ لگایا، اسے پیر پہ ساختہ پیچھے کیا تھا۔ رابی نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ذرا آگے جھکا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو ثابت ہوا کہ مس رابیل بہت مضبوط ہیں۔ روتے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو، لیکن رلاتے ہوئے زیادہ اچھی لگو گی۔ آئندہ کبھی کسی کی بکواس سن کر نہ آنا۔ لوگ رلائیں تو تم بھی انہیں رلا کر آنا۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ چہرے کی سنجیدگی واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ یک ٹک اسے تک رہی تھی۔ اور اگر ایسے میں کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھے مکہ مارنا نہیں آتا۔ معاذ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اس کے یک سے ہاتھ اب معاذ کی مضبوط ہتھیلیوں میں تھے۔ وہ سانس روکے دیکھ رہی تھی اسے۔ تو پھر معاذ اسے خود دیکھ لے گا۔ تمہیں اس کے آگے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں بس لوگوں کو اتنی اجازت نہیں دینی کہ وہ آئیں اور تمہیں ہرٹ کر کے چلے جائیں۔ تم نے اپنے لیے سٹینڈ خود لینا ہے۔ آئندہ تم نے رلا کر آنا ہے رابیل۔ میں تمہیں اب یوں شکستہ سر روتا ہوا نہ دیکھوں۔ اور اسے اسی وقت ان سرمئی آنکھوں سے محبت ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں گہری تھیں، اسے لگا وہ ڈوب جائے گی۔ میں آئندہ کبھی بھی کسی کو اتنی اجازت نہیں دوں گی معاذ۔ میں اب کبھی کسی کو مجھے ہرٹ کرنے نہیں دوں گی۔ اس نے ان آنکھوں کے زہر میں ڈوبتے ہوئے بے ساختہ کہا تو وہ مسکرایا، وہی ہلکی سی اپنائیت بھری مسکراہٹ۔ کیونکہ تم اب صرف تمہاری نہیں ہو، تم اب میری ہو۔ اور یہ لفظ کہہ کر تو اس نے رابیل عابد کو آج کہیں اپنے اندر ہی قید کر لیا تھا۔ وہ آہستہ سے اسے اپنے ساتھ لے کر ہی اٹھا۔ اس نے گردن جھکا کر اس کی ٹانگ کو دیکھا۔ معاذ جو اس کی نظروں کے زاویے ہی کو دیکھ رہا تھا، یکدم اپنی امڑتی مسکراہٹ روکی۔ رابی نے مشکوک سا آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا تھا اسے۔ تمہاری ٹانگ میں تو درد تھا نا؟ ختم ہو گیا؟ جنگلی خر! اور اس کی بہت مدھم سی سرگوشی پر وہ ایک بار پھر سے اپنی امڑتی مسکراہٹ سمیٹ رہا تھا۔
وہ دونوں ساتھ چلتے اب کے اس دھند میں نظروں سے اوجھل ہوتے جا رہے تھے۔ رابعہ مسلسل اسے کوس رہی تھی اور وہ مستقل سر نفی میں ہلا کر اس کی ہر بات رد کرتا جا رہا تھا۔ اس خنک سی رات میں دور دور کہیں تاروں کے پار حبیبہ اداسی سے مسکرائی تھیں، کیونکہ ان کے دونوں بچے آج خوش تھے۔ اب کہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اس کا دم نہیں گھٹ رہا تھا، نہ ہی دل تنگ ہو رہا تھا، اور نہ ہی اب کہ وہ ہونٹوں کو سکیڑ کر اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اب کہ اس کا دل پرسکون تھا، سانسیں ہموار تھیں اور آنکھوں میں بکھری نمی فطری سی تھی۔ اس نے ایک نگاہ پھیر کر معاذ کو دیکھا۔ وہ مکمل طور پر ڈرائیونگ کی جانب متوجہ تھا۔ اس کے ماتھے پر گرے سیاہ بال کھڑکی سے اندر گرتی ہوا سے ہولے ہولے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ رابعہ کی نگاہیں اس کے اسٹیئرنگ کو پکڑے ہاتھوں پر پھسلیں۔ اس کے ہاتھ محنت کرنے کے عادی لگتے تھے۔ دور سے دیکھنے پر بھی صاف نظر آتا تھا کہ وہ ہاتھ سخت اور مضبوط تھے۔ اسے بے اختیار ارحم کی آہٹ یاد آئے۔ اس کے ہاتھ نرم تھے، نرم اور محنت سے آری۔ دھیرے دھیرے اس کی نگاہیں واپس اس کے چہرے پر پلٹی تھیں، پرکشش نکوش لیے۔ وہ اکھڑا سا بندہ کب اس کے دل میں اترا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ہوا کے ایک سرسراتے جھونکے سے اس کے ماتھے پر گرے بال لمحے بھر کو لہرائے تو رابعہ کا دل کیا ہاتھ ہلکے سے بڑھا کر اس کی پیشانی کو ان بالوں سے آزادی دلوا دے، لیکن اگلے ہی پل اس نے بے ساختہ اپنی اس سوچ پر لب کاٹے تھے۔ اگر مجھے دیکھنے سے فرصت مل گئی ہو تو ایک بات پوچھوں؟ اور رابعہ نے گڑبڑا کر رخ جلدی سے کھڑکی کی جانب پھیرا تھا۔ پلکیں تیزی سے جھپکائیں۔ اسے کیسے پتہ چل گیا؟ میں تمہیں نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آرام سے پوچھ کر موڑ کاٹا۔ رابعہ نے ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسا رکھی تھی۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر لمحے بھر کو آنکھیں بھی میچی تھیں اس نے۔ میں تمہارے دوسری طرف دیکھ رہی تھی، گہرا سانس لے کر مزے سے کہا۔ دل اب تک دھک دھک کر رہا تھا۔ معاذ نے بس ایک نگاہ ڈالی تھی اس پر، اف، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی دوسری طرف ہرگز بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر کیا دیکھا تم نے میری دوسری طرف؟ ہاں، وہ میں نے… رابعہ، تمہیں پتہ ہے تمہیں جھوٹ بولنا بالکل بھی نہیں آتا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، یکدم برا مان کر کہا۔ تو معاذ نے ایک بار پھر سے اس پر نگاہ ڈالی، پھر سمجھ کر سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھ سکتی ہو تم جتنا بھی دیکھنا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور رابعہ کو اس سیاہی میں بھی پتہ تھا کہ اس کے گلابی رخسار مزید گلاب رنگ ہو گئے ہیں۔ ایک چور نگاہ اس بدتمیز پر ڈال کر اسے گہرا سانس لیا۔ کچھ بھی بول دیتا تھا، کوئی بات مسئلہ ہی نہیں تھی اس کے لیے۔ کیا پوچھنے والے تھے مجھ سے؟ جلدی سے سوال کیا۔ فی الحال ایک ہی طریقہ تھا اپنی جھیپ مٹانے کا۔ وہ کچھ دیر تک تو خاموش رہا، پھر گہرا سانس لے کر آنکھیں سکیڑیں۔ ارحم ردا اور شزا سے کتنا بے تکلف ہے؟ اور اس کے ایسے غیر متوقع سوال پر اس نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسی سکون کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے ہی، کوئی بھی ایسے ویسے کسی سے کچھ نہیں پوچھتا۔ مجھے بتاؤ کیا دیکھا ہے تم نے؟ اس کے سوال پر معاذ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے شاید اس سے اتنے جارحانہ انداز کی توقع نہیں تھی۔ کچھ نہیں دیکھا ہے میں نے، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ دونوں کی نیچر کس طرح کی ہے۔ تمہاری طرح بے وقوف ہیں یا پھر کچھ عقل ہے ان میں؟ واضح طور پر مسکراہٹ دبا کر کہا تھا اس نے۔ رابعہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ ضروری ہے کہ تم ہمیشہ مجھے غصہ ہی دلاؤ گے؟ میں ان کی بڑی بہن ہوں تو ظاہر ہے میں ان سے زیادہ عقل مند بھی ہوں گی۔ اپنے دماغ سے اس انداز کو نکال دو کہ میں بے وقوف ہوں۔ میں عقل مند ہوں اور بہت زیادہ ہوں۔ اپنی آخری بات پر تو اسے خود بھی یقین نہیں تھا، لیکن اس کے سامنے خود کو بے وقوف تسلیم کرنا اس کی انا کے خلاف تھا۔ اس لیے جی کڑا کر مزے سے مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا اس نے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پہلے ایسی نہیں تھی۔ معاذ کو اچانک ہی گہرے قسم کے افسوس نے گھیرا تھا۔ میں ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، لیکن تم مجھے ابھی جانتے نہیں ہو، ابھی تمہیں پتہ ہی کیا ہے رابعہ عابد کے بارے میں۔ ناک سے مکھی اڑا کر کہا تو معاذ یکدم ہنس پڑا۔ یا رابعہ نے چونک کر دیکھا تھا اسے۔ بہت کم ہنستا تھا وہ ایسے، اور جب ہنستا تھا نا تو اس نے فوراً سر جھٹکا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ ایک پرانا لطیفہ یاد آ گیا تھا مجھے۔ تو مجھے لطیفے سے تشبیہ دے رہے ہو؟ تیوری چڑھا کر پوچھا تو اس نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ میری یہ مجال؟ رابعہ اس کے اس قدر سعادت مندی سے کہنے پر لمحے بھر کو مسکرائی تھی، پھر ہاتھ باندھ کر رخ اس کی جانب پھیرا۔ بالکل، مجال ہونی بھی نہیں چاہیے تمہاری۔ مجھے مکہ مارنا نہیں آتا تو کیا ہوا، بال کھینچنے آتے ہیں مجھے۔ اوہو، اتنا پسند کرتی ہو تم مجھے کہ میری وجہ سے اپنے بال کھینچ لو گی؟ حیران ہو کر سوال کیا۔ اف، رابعہ کا دل کیا کچھ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ بالکل بھی پسند نہیں کرتی میں تمہیں، نکل آؤ ان خوش فہمیوں سے۔ ہاں بالکل، جبھی میرے دوسری طرف کیا دیکھ رہی تھی تمہیں نظر ہی نہیں آیا؟ سمجھ کر سر ہلایا تھا اس نے۔ اس کے برجستہ جملوں نے رابعہ کو لاجواب کیا تھا۔ روانی سے اسے جملے لوٹاتا ہوا وہ ہمیشہ اس کا ضبط آزمایا کرتا تھا۔ خوش فہمی ہے یہ بھی؟ غلط فہمی کیا ہے پھر؟ یہی کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ کیا نہیں کرتی؟ نہیں؟ اچھا، پھر جو مجھے لگا شاید وہ میرا وہم ہی ہوگا۔ کیا لگا تھا تمہیں؟
ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا۔ اسے معاذ کو سمجھنے کے لیے کسی اور طرح سے سوچنا ہوگا۔ ہر بات میں زمینی جملے بولتے ہوئے وہ جانے کیا کیا کہہ جاتا تھا۔ شاید اتفاق ہی ہو، چھوڑو اس بات کو، اس نے کندھے اچکا کر کہا تو رابیل کی سنجیدہ نگاہیں آپ کے اس کے چہرے پر جم سی گئیں۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ معاذ نے ناسمجھی سے دیکھا تھا اس کی جانب۔ اس دنیا میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی معاذ احمد شراوی، سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے، پری پلانڈ۔ یہ کس کا ڈائلاگ ہے؟ اسے شک سا گزرا تھا۔ ایسی باتیں رابیل کو کرنے نہیں آتی تھی، اتنا تو اسے پتہ ہی تھا۔ لیکن دوسری جانب رابیل جو سیدھی ہو کر بیٹھ رہی تھی لمحے بھر کو ٹھہر گئی، بے یقینی سے اسے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں نہیں پتا یہ کس کا ڈائلاگ ہے؟ معاذ نے ابرو اکٹھے کر کے لا علمی سے اس کی جانب دیکھا تھا، پھر ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ تو تم نہیں جانتے کہ ولی احمد کون تھا؟ کیا واقعی؟ وہ اب تک بے یقین تھی۔ معاذ نے بیزار ہو کر گہرا سانس لیا تھا۔ کون ولی احمد؟ میں نہیں جانتا۔ تم کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟ نہیں۔ اور لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے سمجھ آ گیا تھا کہ رابیل کس کی بات کر رہی تھی۔ سر نفی میں ہلا کر اس نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لیا تھا۔ دوسری جانب اب کہ وہ اپنی پوری تیاری کر رہی تھی اسے ولی احمد سے متعارف کروانے کی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے افسانوی کرداروں کی باتیں سننے کا۔ اور وہ جو انگلی اٹھائے ابھی اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح ولی احمد سے متعارف کروانے ہی لگی تھی، رک گئی، کھلے لب بند کر لیے۔ لیکن پھر یکدم ہی اس کی آنکھوں میں شرارتی سی چمک لہرائی تھی، بند لب پھر سے کھول لیے۔ اسے کیا لگا تھا کہ رابیل اتنی آسانی سے مان جائے گی؟ جانتے ہو کیسا دکھتا تھا وہ؟ یہ لمبا نسواری آنکھوں والا، ہائے سنجیدگی سے ابرو اٹھا کر دیکھتا تھا نا تو ساری لڑکیوں کے دل رک جایا کرتے تھے۔ تمہیں پتا ہے میرا کرش ہے ولی احمد، اتنا ہینڈسم اور اتنا پیارا بندہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ جس طرح اپنی محبت کی حفاظت کرتا تھا اور جیسے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرم رہتا تھا، اف میں کیا کروں، مجھے ولی احمد چاہیے، آخر میں افسوس سے ہلکی سی آواز میں کہا تو معاذ نے یکدم زور سے ہارن بجایا۔ وہ اس آواز پر اچھلی تھی، پھر چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس پر آشکار ہوا کہ وہ بے اختیار ہی جیلس ہوا تھا۔ مسکراہٹ دبا کر اس نے اب کے ذرا اس کی جانب جھک کر اسے دیکھا۔ کیا تم مجھے کہیں سے ولی احمد لا کر دے سکتے ہو معاذ؟ انتہائی معصوم آواز میں آنکھیں جھپکا کر پوچھا۔ معاذ نے ایک کڑوی نگاہ ڈالی تھی اس پر۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، کہیں ملے تو صحیح مجھے۔ لیکن اس کا اگلا جملہ دھمکی آمیز تھا، کہیں ملے تو صحیح مجھے، گردن نہ مروڑ دی تو میں نے تو۔ اور رابیل پیچھے ہو کر بے ساختہ ہنستی تھی، منہ پر ہاتھ رکھے اب وہ کھڑکی کی جانب چہرہ پھیرے دل کھول کر ہنس رہی تھی۔ بند کرو اب ہنسنا، اس کی تنبیہ نے رابیل کو مزید ہنسنے پر مجبور کیا تھا۔ ہنس ہنس کر سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے پلٹ کر معاذ کو دیکھا۔ وہ ویسے ہی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، چہرے کے زاویے بگڑے بگڑے سے تھے، لیکن رابیل کی شرارت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کی جانب تھوڑا سا جھک کر بے حد ہلکی آواز میں کہا، جانتے ہو معاذ تم جیلس ہو رہے ہو۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، کتھئی آنکھوں میں دنیا جہان کی معصومیت سمیٹے وہ اس سمے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جی نہیں، تمہیں لگتا ہے کہ میں ایک افسانوی کردار سے جیلس ہوں گا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا غیر سنجیدہ انسان ہوں؟ سوالیہ ابرو اٹھا کر اسے دیکھا تو رابیل نے بمشکل ہنسی روک کر سادگی سے سر اس بات میں ہلایا۔ کچھ بھی نہیں ہے ایسا، تمہارے کان بھی سرخ ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ اسے نہیں سن رہی تھی، اپنے ہی کہے جا رہی تھی۔ میرے کان اس لیے سرخ ہیں کیونکہ میری دادی پٹھان تھیں اور پٹھان لوگوں کے کان اکثر سرخ رہا کرتے ہیں۔ تمہاری سرمئی آنکھوں میں جلن صاف نظر آ رہی ہے، جانتے ہو؟ اور اب کہ بس اس نے ایک نگاہ رابیل پر ڈالی تھی، اس نے بے ساختہ ہاتھ اٹھائے۔ اچھا بس بس اب نہیں۔ لیکن یہ کہتے ہوئے بھی وہ بمشکل ہنسی روک رہی تھی۔ اس نے چہرہ ہی سامنے پھیر لیا، اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور پیار بھی، اسی لیے کوئی بھی کمزوری دکھائے بغیر اس سے مزید کوئی بات ہی نہیں کی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں معاذ؟ چند لمحوں بعد وہ انجان راستوں کو گردن گھما کر دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ معاذ نے ایک صاف ستھری سی سوسائٹی میں موڑ کاٹا اور پھر ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ملوانا ہے تمہیں کسی سے؟ اب وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے اپنی جانب کا دروازہ کھولتے دیکھا۔ کس سے ملوانا ہے مجھے؟ ہیں کوئی؟ آ جاؤ۔ گاڑی کی چابی جیب میں اڑس کر وہ آگے بڑھا تو رابیل نے بھی قدم اس کے پیچھے بڑھا دیے۔ ایک بڑے گیٹ کا چھوٹا سا دروازہ اندر کی جانب کھلتا تھا۔ اس نے گھر کے اندر قدم رکھا اور پھر آس پاس پھیلے باغ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پرانی طرز کا بنا گھر تھا۔ گیٹ سے لے کر داخلی دروازے تک پتھریلی سی روش پر بہت سے زرد پتے بکھرے تھے۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ معاذ اب داخلی دروازے سے اندر جا رہا تھا، وہ بھی جلدی سے اس کے ساتھ آ ملی۔ حیرت سے گردن گھما کر وہ اس گھر کو بھی دیکھتی جا رہی تھی، جانے کیوں لیکن اس گھر سے اسے عجیب سی سکینت کی خوشبو آ رہی تھی۔ اب کہ وہ لاؤنج میں چلے آئے تھے، لاؤنج خالی پڑا تھا، باہر کی خنکی یہاں کی نرم گرم سی آغوش میں گھل کر ختم ہو گئی تھی۔ صاف ستھرے سے لاؤنج میں دیوار کے ساتھ لگی طویل میز پر قرآن کے بیشتر نسخے رکھے ہوئے تھے۔ ایک جانب صوفوں کے ساتھ ہی سبز مخملی سی جائے نماز بھی بچھا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر معاذ کا چہرہ دیکھا
لیکن اب وہ آرام دہ سے اس انداز میں صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ سلوا کہاں ہیں آپ؟ اور اسی پہر کمرے کے کھلے دروازے سے کوئی وجود باہر نکل رہا تھا۔ سبز مخملی جائے نماز جیسے رنگ کا جوڑا زیب تن کیے، چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے وہ کوئی بہت خوبصورت سی لڑکی تھی۔ رابیل کی آنکھیں اسے دیکھتے ہی پھیل گئی تھیں، یوں لگتا تھا گویا اس کے سامنے حبیبہ کھڑی ہوں۔ چند لمحے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا تھا۔ آپ؟ ہاں، میں معاذ کی خالہ ہوں، سلویٰ انصاری۔ آؤ نا رابی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ خالہ؟ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، اس قدر مماثلت پر اس کے حواس گنگ ہو گئے تھے۔ معاذ نے بھی ایک پل کو گردن پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، وہ مسکرا کر پاس چلی گئیں۔ اس کا ہاتھ تھاما۔ رابیل نے آج سے پہلے کبھی اتنا نرم ہاتھ نہیں چھوا تھا، یوں لگتا تھا گویا اس نے مخملی سا یخ لباس چھو لیا ہو۔ آؤ نا۔ اب وہ اسے ہاتھ سے تھامے لاؤنج میں رکھے صوفوں کی جانب لا رہی تھیں۔ وہ سن ہوئی بنا کوئی تاثر دیے ان کے ساتھ کھچی چلی آئی۔ اس گھر سے آتی سکینت کی خوشبو اب کچھ اور گہری ہو چلی تھی، محض یہ خیال کہ وہ قرآن پڑھنے والوں کا گھر تھا، قرآن کے ساتھ زندہ رہنے والوں کا آشیانہ تھا، قرآن کے ساتھ سانس لینے والوں کا ٹھکانہ تھا۔ محض اس ایک خیال نے اس کا دل رعب سے بھر دیا تھا۔ محض اس ایک خیال نے اس کی رگوں میں دوڑتے لہو کو مزید گرم کر دیا تھا۔ اسے ہمیشہ قرآن پڑھنے والوں اور قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے ساتھ سے ہی اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوتے تھے۔ کیا لوگ ہوں گے وہ جو اس قرآن کی آیتوں کی گردان کرتے ہوئے اپنے دن رات گزارتے ہوں گے؟ آخر کیا لوگ ہوں گے وہ جو اللہ سے بات کرنے کا طریقہ جانتے ہوں گے، اللہ کی عظمت کا علم رکھتے ہوں گے؟ ایسے لوگ بلا شبہ عام لوگ نہیں تھے۔ وہ بھی اب ان عام لوگوں میں سے نہیں رہی تھی، وہ بھی اب قرآن والی تھی، اور اس قرآن کی بھاری ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ذاتہ ہی اس کے کندھے بھاری ہو چلے تھے، دل یکدم بوجھل ہو گیا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ اب محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیے اس پر اپنی سبز آنکھیں جمائے پوچھ رہی تھیں۔ اسے جواب دینے میں ذرا وقت لگا۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ معاذ نے مجھے صبح ہی بتایا تھا کہ وہ تمہیں لے کر آئے گا مجھ سے ملوانے، لیکن اس نے مجھے کوئی وقت نہیں بتایا تھا، اس لیے میں سارا دن تم لوگوں کا انتظار کرتی رہی۔ فائنلی رات کے اس پہر وہ تمہیں لے ہی آیا۔ ساتھ ایک خفا نگاہ معاذ پر بھی ڈالی۔ صبح کا بول کر وہ اسے رات میں لے کر آ رہا تھا، اور افسوس تو یہ تھا کہ اسے کسی بات کا افسوس بھی نہیں تھا۔ ڈھیٹوں کے سردار کی اعلیٰ مثال بنے، دونوں ہاتھوں کو صوفے کی پشت پر پھیلا کر بیٹھے وہ واقعی معاذ ہی لگ رہا تھا۔ سلویٰ نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا، اور پھر رابیل تک سفر کرتے ہی ان کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ معاذ نے مجھے بتایا کہ تم قرآن کی طالبہ ہو؟ اب وہ مسکرا کر گرم جوشی سے پوچھ رہی تھیں۔ رابیل ان کے ایسے انداز پر لمحے بھر کو مسکرائی تھی۔ جی، میں قرآن کی طالبہ ہوں۔ اور آپ؟ اس کے یکدم پوچھ لینے پر وہ بے ساختہ ہنس دی تھیں۔ کتنی پیاری لگتی تھیں وہ ہنستے ہوئے۔ رابیل آنکھیں پھیلائے ان کی پاکیزہ سی خوبصورتی کو دیکھے گئی۔ میں قرآن کی استاذہ ہوں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ ہماری آگے ٹھیک ٹھاک جمنے والی ہے۔ یہ معاذ، اس سے تو میری کبھی بنی نہیں، کیونکہ اسے ہمیشہ میری باتوں سے الرجی ہو جاتی ہے، اسی لیے اب ہم اسے دیکھیں گے بھی نہیں، ہم خوب انجوائے کریں گے ایک دوسرے کی کمپنی۔ رابیل نے بے ساختہ ہنس کر ساتھ ہی بیٹھے معاذ پر نگاہ ڈالی تھی، اور وہ ایسی نگاہ تھی کہ معاذ مسکرائے بغیر رہ ہی نہ سکا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میری بھی اس سے کچھ خاص نہیں بنتی، ہر وقت پتہ نہیں کیوں سڑتا ہی رہا ہے یہ، مجھے تو بالکل نہیں پسند، بالکل بھی۔ اب ہم واقعی اسے نہیں دیکھیں گے، ہم خوب انجوائے کریں گے۔ میرا خیال ہے میں یہاں سے چلا ہی جاتا ہوں۔ وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا تو بیک وقت دونوں لڑکیوں نے اسے گردن اٹھا کر دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ ویسے تو آپ دونوں کے میں کچھ خاص پسند نہیں، لیکن خیر کچھ تناول فرمانا پسند کریں گی آپ دونوں؟ اسے یوں حالی خولی سا بیٹھ کر بیزاریت ہونے لگی تھی۔ سلویٰ اور رابیل کی آنکھیں بے ساختہ چمکی تھیں۔ کیوں نہیں، جو بھی بناؤ ہم دونوں کو مت بھولنا، اور خبردار جو تم نے ہمیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی تو۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کچن کی جانب چلا آیا۔ اس کے جاتے ہی سلویٰ اور رابیل نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ پھر سلویٰ نے ہولے سے اس کا ہاتھ تھپکا، وہ ان کے یوں تھپکنے پر چونکی تھی۔ کیسی ہو؟ میں تھی، حجاب، قرآن، نماز، اور میں جانتی ہوں یہ سب باتیں تمہیں ٹف ٹائم دے رہی ہیں۔ تمہاری آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ کچھ وقت پہلے ہی بہت رو کر آئی ہو تم، مجھے بتایا تھا معاذ نے تمہارے بارے میں، اور یقین کرو تب سے ہی میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تمہارے اور معاذ کے نکاح میں تو شرکت نہیں کی میں نے، لیکن تم دونوں کے لیے بہت خوش ہوں۔ وہ ٹھہرا صدا کا اکھڑ اور تم اس کی ٹھوڑی کو پیار سے چھوا۔ تم ہر دل میں گھر کرنے کا سا ہنر رکھنے والی۔ رابیل ان کی باتوں پر لمحہ بلمحہ حیران ہو رہی تھی، دل میں جمع ہر بوجھ جیسے پانی بن کر بہنے لگا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں؟ پتا ہے، آنکھوں کی چمک بتا دیتی ہے رابیل کہ یہ خوشی کی نمی ہے یا تکلیف کی، اور شاید اسی لیے بھی پتہ چل گیا کیونکہ ایک لمبے عرصے تک میں بھی یوں کمروں کے دروازے بند کر کے رویا کرتی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ رونے کے بعد آنکھیں کس قسم کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ شروع سے ایسی نہیں ہیں
حبیبہ تائی تو اپنے آبائی گھر سے ہی اسلام سے بہت قریب تھیں، پھر آپ کو کس مخالفت کا سامنا تھا؟ اسے لمحے بھر کو حیرت ہوئی تھی، کیا اس گھر میں تحلیل سکینت کی خوشبو شروع سے ہی یہاں نہیں تھی؟ کیا اس خوشبو کو اس ماحول کا حصہ بنانے کے لیے سلوا نے اپنی جان ماری تھی؟ کیا کہف کا کوئی اور رخ ابھی اسے دکھایا جانا باقی تھا؟ مجھے وہ لمحے بھر کو مسکرائی تھیں، اس مسکراہٹ میں کچھ ٹوٹے کانچ سا تھا، کچھ بہت تکلیف دہ۔ مجھے خود کی مخالفت کا سامنا تھا، ابھی بھی ہے، ساری زندگی رہے گا، ساری زندگی جنگ لڑنی ہے میں نے۔ باہر کی مخالفت کا رخ بدل جاتا ہے رابیل، انسان کی اپنی مخالفت کا رخ قبر کی مٹی تک نہیں بدلتا۔ آخر میں معاذ کی طرح ہی کندھے اچکائے، لیکن رابیل نہیں مسکرا سکی، اس وجہ سے بہت کچھ چند ہی لمحوں میں آشکار ہو گیا تھا۔ اس کے نرم سے ہاتھوں میں قید اپنا ہاتھ اب یک ہاتھوں میں قید لگ رہا تھا۔ انسان کی اپنی مخالفت سے بڑی کوئی مخالفت نہیں ہوا کرتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے بھی ایک سخت وقت گزارا ہے، مطلب؟ ہاں، گزارا تو ہے، بہت تکلیف دہ وقت گزارا ہے، لیکن ان آنسوؤں کا، تکالیف کا ثمر بہت میٹھا ہے، بہت پرسکون، مطمئن اور دلوں کو راحت بخشنے والا ہے۔ اب لگتا ہے میں نے خود کو ضائع نہیں کیا، اور اس احساس سے زیادہ اب آپ کے لیے کچھ بھی قیمتی نہیں ہے نا؟ اپنے ازلی پیارے سے انداز میں پوچھتے ہوئے وہ سلوا کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اور قیمتی احساسات انسان کی جان سینچ کر اس کے وجود کا حصہ بنتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمیں اس تکلیف کا احساس رہتا ہے، لیکن میں نے اللہ کی کتاب پڑھنے والوں کو کہتے سنا ہے کہ جنت میں داخل ہوتے ہی انسان اس دنیا کی ہر تکلیف بھول جائے گا۔ میں بس اس داخلے کی منتظر ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس دروازے کو پار کرتے ہی میری ہر تکلیف خوشی میں بدلنے والی ہے۔ رابیل کی آنکھوں میں بے ساختہ کچھ پگھل کر گرا تھا۔ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا بنتا جا رہا ہے۔ انسان کی بیٹھک اس کا عکس ہوتی ہے، اسے بھی اس کا عکس نظر آنے لگا تھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں کبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکوں گی، کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں کہیں درمیان ہی میں اپنا ساتھ چھوڑ دوں گی۔ مجھے کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے سلوا۔ اس کے منہ سے سلوا نکلا اور یہی طے پا گیا، وہ معاذ کے لیے تھیں، اب وہی اس کے لیے بھی تھیں۔ مومن کی زندگی خوف اور امید سے عبارت ہوتی ہے رابیل، یہ احساس اس بات پر گواہی ہے کہ تم وہاں تک پہنچنے کے لیے ہر دن خود کو مارتی ہو۔ اللہ تمہاری کوشش دیکھے گا، کوشش کرنے والے پا لینے والے ہوتے ہیں۔ وہ ان کی بات پر مسکرائی تھی، پھر کتھئی سی چمکتی نمی سمیت انہیں دیکھا۔ آپ واقعی قرآن کی استاذہ ہیں، مجھے کوئی شک نہیں اب اس بات میں۔ وہ اس کی بات پر ہنسی تھی۔ ایسا کیوں لگا تمہیں؟ میں اکثر سوچتی ہوں کہ سب قرآن والوں میں مشترکہ بات کیا ہوتی ہے۔ ایسا ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک کا حصہ ہوں، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی گلیوں سے گزرنے والے ہوں، وہ ہمیشہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جانتی ہیں وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سلوا کی آنکھیں اسی پر جمی تھیں۔ وہ امید سے بھرپور ہوتے ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتے، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، لیکن ان کی امید سے بھرپور شخصیت تاریک اوقات کی تاریکی میں بھی جگمگا رہی ہوتی ہے۔ میں جن لوگوں سے قرآن پڑھ رہی ہوں وہ بھی آپ جیسے ہیں، اور اب مجھے سمجھ آیا کہ آپ سب، بلکہ ہم سب ایک جیسے کیسے ہیں۔ ہم سب امید والے لوگ ہیں، ہم مایوس ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اس نے پہلی بار سلوا کی سبز آنکھوں کو بہت باریک سی نمی میں ڈوبتے دیکھا تھا، مگر ان کے لب مسکرا رہے تھے، وہی امید اور خوف کے درمیان زندہ رہنے والا طرز زندگی۔ واقعی ہم سب امید والے لوگ ہیں، ہم امید کو وجود میں لانے والے کے بندے ہیں۔ مایوسی ہمارے لیے کفر کے مترادف ہے۔ بلا شبہ ہم امید والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں۔ اور اب کے لاؤنج سے آتی وہ نرم گرم سی خوشبو مزید گہری ہو گئی تھی۔ انسانی امید کی مٹھاس بھی اس پرخنک سے وقت میں تحلیل ہونے لگی تھی۔ قدیم زمانوں کا کوئی سحر تھا جو ہر سو بکھرنے لگا تھا، اور اس سحر کو اس جگہ کا احاطہ کرنے میں کتنا عرصہ لگا تھا۔ رابیل نے گہرا سانس لیا، وہ اب اندازہ کر سکتی تھی۔ اسی پہر اب وہ اٹھ کر اسے اپنے قرآنی نسخے دکھا رہی تھیں۔ ان کے پاس ہر طرز کا قرآنی نسخہ موجود تھا، سادہ ترجمے والا، بنا ترجمے والا، بھاری تفاسیر، محض قرآنی حاشیہ، غرض یہ کہ ان کے پاس ہر طرح کا نسخہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ واقعی قرآن کی استاذہ تھیں۔ وہ اب رابیل کو مسکرا کر اس قرآن کی خصوصیات سے آگاہ کر رہی تھیں، اور وہ بس نرم مسکراہٹ کے ساتھ ان سفید اوراق پر لکھے لفظوں کو چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ اس میٹھے سے سحر کی خوشبو اب کے تیزی سے لاؤنج میں تحلیل ہونے لگی تھی۔ رات کے اس پہر وہ اقبال کے گھر سے واپس آئی تھیں۔ رابی کے جانے کے بعد ماحول خاصا آکورڈ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی انہیں مجبوراً وہاں بیٹھ کر اپنی اور رابیل کی پوزیشن کلیئر کرنی پڑی۔ ردا تو آتے ہی اپنے بیڈ میں گھس کر موبائل چلانے میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن دوسری جانب شیزا اپنے گلے میں موجود باریک سی زنجیر کو 2 انگلیوں سے چھوتے کسی گہری سوچ میں غرق نظر آ رہی تھی۔
تمہیں پتا ہے کہ تم اپنی بہن سے زیادہ خوبصورت ہو؟ ارحم کی بات پر اسے چونک کر اسے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اسے پتہ نہ چل سکا۔ چونکی تو وہ تب جب اس کی آواز عقب سے ابھری۔ یہ اقبال کی مہندی والے دن کی کہانی تھی، اور شیزا جو اس واقعے کے بعد بری طرح ارحم کے رویے سے الجھ گئی تھی، کسی سے بھی اس کی بابت بات نہ کر سکی۔ نہیں ارحم بھائی، رابیل ہم سب میں خوبصورت ہے، بس اسے ٹھیک سے خود کو کمپوز نہیں کرنا نہیں آتا۔ اگر وہ خود کا خیال رکھنا شروع کرے تو ہم سب سے خوبصورت لگے۔ اس نے اس کے لہجے کی بھاری دھمک کے بعد بھی بہت سبھاؤ سے بات سنبھالی تھی، لیکن ارحم کے تیور ٹھیک نہیں تھے۔ معنی خیزی سے مسکرا کر سر جھٹکا تو شیزا کا دل عجیب ہونے لگا۔ اس میں وہ بات نہیں ہے جو تم میں ہے، پتہ ہے آج میں اسے اور تمہیں دیکھ رہا تھا، اور یقین کرو میں دنگ رہ گیا کہ تم اس کی بہن ہونے کے باوجود بھی اس سے کس قدر مختلف ہو۔ اتنی مختلف کہ میری نگاہوں کا رخ تم پر بار بار پلٹ کر مجھے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اس کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا تھا، یوں لگتا تھا کہ ابھی دل باہر آ گرے گا۔ اس کے لرزتے قدم لمحے بھر کو پیچھے ہوئے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے ارحم اب بھائی بھائی مت بولا کرو یار، سوٹ نہیں کرتا تمہارے ساتھ، ایسے مجھے شرمندہ مت کرو۔ اس نے یکدم اس کے چہرے پر آتی لٹ کو چھوا تو وہ بے اختیار تیزی سے پیچھے ہوئی۔ اس کی پشت سنگھار آئینے سے جا لگی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں ارحم بھائی، مجھے پھپھو بلا رہی تھیں۔ اور اگلے ہی لمحے ہوا کے تیز جھونکے سے بھی زیادہ تیزی سے وہ اس کے برابر سے نکلی تھی۔ قدم بری طرح لرز رہے تھے اور رگوں میں گویا کوئی جان سینچنے لگا تھا۔ بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلتے وقت وہ سامنے سے آتے ماں سے بری طرح ٹکرائی تھی، اتنی زور سے کہ وہ پیچھے کی جانب جا گری۔ وہ اس کے یوں آنن فانن ٹکرانے سے چونکا تھا، اور پھر جیسے ہی اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکا۔ اگلے ہی لمحے اندر تک اترتی اس کی نگاہوں نے شیزا سے اس کے پیچھے کمرے تک سفر کیا۔ اس کا چہرہ معاذ کی نگاہوں سے بے اختیار ہی سفید پڑ گیا تھا۔ شیزا ٹھیک ہو تم؟ کیا ہوا؟ اس کی نگاہوں کے برعکس اس کا لہجہ سادہ سا تھا، مگر وہ نگاہیں شیزا کی گردن کے بال کھڑے ہونے لگے تھے۔ اسے جلدی سے تھوک نکلا۔ کچھ نہیں معاذ بھائی، وہ پھپھو نے بلایا تھا تو وہیں جا رہی ہوں۔ معاذ نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جو ہاں وہاں ہی بار بار اس کے بالوں کو چھو رہا تھا۔ مٹھیاں بھینچ کر کھولتی وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے وہ بمشکل مسکرائی تو معاذ اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی تو وہ دور تک اسے دیکھتا رہا۔ اسی پہر کمرے کا دروازہ کھلا تو اس نے چونک کر گردن اس جانب کو مڑی۔ ارحم اپنا کالر جھاڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے ابرو حیرت سے اوپر کو اٹھے۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا، لیکن اس پر دوسری کوئی بھی نگاہ ڈالے بغیر آگے بڑھ گیا، اور بے ساختہ اس کی چھٹی حس اسے کچھ گڑبڑ ہونے کا اندیا دینے لگی تھی۔ اسے سکڑی آنکھوں سے کو دوبارہ اسی راستے پر ڈالا اور کچھ سوچتا وہ آگے بڑھ گیا۔ شیزا، شیزا کہاں گم ہو؟ ردا کی کان پھاڑتی آواز پر وہ ماضی سے حال میں آئی تھی۔ چونک کر سنگھار آئینے میں ردا کا عکس دیکھا۔ اس کا دماغ اب بھی حاضر نہیں تھا۔ یہ ایک احساس کہ معاذ سب کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو جانتا ہوگا، اس کی جان اکثر ختم کر دیا کرتا تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے ردا کی جانب دیکھا، وہ اسے کچھ پوچھ رہی تھی۔ اسی پہر معاذ جو سلویٰ کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل رہا تھا، بجتے فون کی جانب متوجہ ہوا۔ فون کان سے لگاتے اس کی نگاہوں نے رابیل کو دیکھا جو سلویٰ سے مسکرا کر گلے ملتی انہیں خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ بولو معاذ بھائی، ارحم کے میسیجز کے اسکرین شاٹس میں آپ کو بھیج رہا ہوں، باقی فیصلہ آپ خود کر لیں کہ وہ اس لڑکی کو تنگ کر رہا ہے یا نہیں۔ اس سے جواب دیے بغیر فون کان سے ہٹا کر جیب میں اڑسا اور گہرا سانس لیتا گاڑی کا دروازہ کھولتا اندر بیٹھ گیا۔ رابیل بھی اس کی دوسری جانب کا دروازہ کھولتی اندر بیٹھ رہی تھی۔ سلویٰ بہت اچھی ہیں معاذ، مجھے بہت اچھا لگا ان کے ساتھ، وہ اتنی پیاری ہیں، بالکل حبیبہ تائی جیسی لگتی ہیں۔ ویسے کتنی بڑی ہیں وہ تم سے؟ معاذ تم سن رہے ہو مجھے؟ اس کی غائب دماغی دیکھ کر اس نے آخر میں پوچھا تو اس نے خالی نگاہیں اس کی جانب پھیری۔ وہ یقیناً اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ہاں نہیں کچھ نہیں، بتاؤ نا سلویٰ کتنی بڑی ہیں تم سے؟ 3 سال بڑی ہیں۔ تم کتنے سال کے ہو؟ 28۔ 28 مطلب تم مجھ سے 11 سال بڑے ہو؟ یا اللہ تم مجھ سے اتنے بڑے ہو؟ ویسے میں نے سنا ہے کہ جو لڑکے بڑے ہوتے ہیں وہ بہت خیال رکھتے ہیں اپنی بیوی کا، تم بھی ایسے ہو کیا؟ ویسے مجھے لگتا نہیں ہے کہ تم ایسے ہوگے۔ معاذ نے اسے ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جی بالکل میں ایسا ہی ہوں، خیال رکھنے والا، اور کیئرنگ تو بالکل بھی نہیں ہوں، کیونکہ ان سب باتوں کے لیے بہت سارا فالتو وقت چاہیے جو میرے پاس ہرگز بھی نہیں ہے۔ اور وہ وہی معاذ سا بدتمیز والا۔ اچھا پتہ ہے زیادہ اپنی تعریفیں مت کیا کرو۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ سلویٰ 31 سال کی ہیں، تم انہیں خالہ کیوں نہیں بولتے؟ اس نے موڑ کاٹتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ خالہ مجھے لگتا ہے کہ ذرا بھاری سا نام تھا ان کے لیے، اسی لیے میں نے شروع سے ہی انہیں سلویٰ کہتا ہوں۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ پچھلے واقعے کا شائبہ تک اب اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ سلویٰ سے ملنے کے بعد دل کو جو راحت اور خوشی ملی تھی وہ تو بیان سے ہی باہر تھی۔
تم ٹھیک ہو اب؟ کچھ دیر بعد معاذ کی نرم سی آواز اسے سنائی دی تھی۔ اس نے کھڑکی سے چہرہ اس کی جانب پھیرا، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں اب بہت بہتر ہوں۔ لیکن یکدم وہ کچھ بولتے بولتے رک گئی تھی۔ تھینک یو، معاذ نے بحث سر کے ہم سے اس کا شکریہ قبول کیا تھا۔ وہ اس کے اتنے اپنائیت بھرے سے انداز پر اداسی سے مسکرائی تھی۔ وہ اس سے 11 سال بڑا تھا، وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا، وہ اس سے زیادہ معاملات سنبھالنا جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ غصہ کب کرنا ہے اور ٹھنڈا کب رہنا ہے۔ وہ واقعی اس سے بڑا تھا، وہ اس سے اچھا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ ایک بار پھر سے محو ہو کر اسے دیکھ رہی ہے۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی تو رابیل چونکی، پھر خجل ہو کر لب کاٹتی باہر نکل آئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکلا تھا۔ اندر نہیں آؤ گے؟ اسے جانے کیا بات نروس کر رہی تھی۔ معاذ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، پھر اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ ادھر دیکھو۔ اس نے بساطا سر اٹھایا تھا۔ اس کی سرمئی نگاہوں میں عجیب رنگ تھے۔ رابیل کو ان کا رنگوں کی کہانی سمجھ نہیں آئی، جلدی سے نگاہوں کا زاویہ موڑا۔ میں نے کہا ادھر دیکھو، اور اب کہ اسے جی کڑا کر کے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اف کتنا مشکل تھا یہ۔ کیا میرے دوسری طرف تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ وہ لب دبائے اپنی شرارت چھپا رہا تھا۔ رابیل جھیم کر ہنس دی۔ جانتی تھی وہ پکڑی گئی ہے، لیکن یہ سچ تھا کہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے آس پاس کی ہر شے دھندلا گئی تھی۔ وہ ان آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حامی بھرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ معصومیت سے نفی میں سر ہلایا تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا، جب تم مجھے دیکھ رہی تھی تب میرے آس پاس بھی بہت کچھ دھندلا رہا تھا۔ ایسے مت کیا کرو، جب ڈرائیو کر رہا ہوں تب تو بالکل بھی نہیں۔ یہ جو قطعی آنکھیں ہیں نا تمہاری، تمہیں اندازہ نہیں کہ کیا ہے یہ۔ پاگل، اب جاؤ اندر اور آرام سے سو جاؤ۔ کچھ بھی بلا وجہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بات پریشان کرے تو مجھے ہرگز بھی تنگ مت کرنا، اور مہربانی کر کے اب رونا مت۔ کوئی رلائے تو بتا دینا انہیں کہ رابیل عابد کس کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات پہ سر ہلا کر اس کی یقین دہانی کروائی تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے اس کا سر ہلایا اور پھر گاڑی کی جانب چلایا، اور وہ اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ دل اس کے لفظوں سے اس قدر مطمئن اور شانت ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی گھلنے لگی۔ صرف اس انسان کے آ جانے سے اس کا تاریخ کہف روشن ہونے لگا تھا۔ اس کی زندگی آسان ہو رہی تھی، وہ خوش ہو رہی تھی۔ آسودہ سی سانس خارج کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھتے، اب اس کے قدموں میں لرزش نہیں تھی، اب وہاں صرف اطمینان اور اعتماد تھا۔ وہ اعتماد جو معاذ نے اسے دیا تھا، اسے اس اعتماد کو تھام کر چلنا تھا۔ اسی میں عافیت تھی اور عزت بھی۔ اگلے دن وہ ریسٹورنٹ کے لیے چابیاں اٹھاتا کمرے سے باہر نکل رہا تھا کہ لاؤنج میں براجمان سائمہ کو دیکھ کر لمحے بھر کو اپنی جگہ پر ہی ساکت رہ گیا۔ بڑے صوفے پر سائمہ اور ارحم براجمان تھے، اور ان کے عین مقابل وقار۔ سائمہ نکسک سے تیار، کانوں میں ہیرے جڑے موتی پہنے، آسمانی رنگ کے لباس میں ملبوس، آج بھی کسی کھلے گلاب کی سی تصویر پیش کر رہی تھیں۔ دوسری جانب ارحم نے 3 پیس زیب تن کر رکھا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا وہ آفس جاتے جاتے یہاں کوئی اہم بات کرنے کے لیے ٹھہرے ہوں۔ اس کی نگاہیں جو سرمئی تھیں اگلے ہی لمحے سیاہ ہو گئیں، گہری سیاہ، خوفزدہ کر دینے والی سیاہ۔ رف جینز پر ٹرٹل نیک سویٹر پر ہمیشہ کی طرح سیاہ جیکٹ پہنے وہ آج بھی بہت معمولی اور عام سا ہی لگ رہا تھا۔ سائمہ نے اس کے ساکت وجود کو گردن گھما کر دیکھا اور پھر معنی خیزی سے رخ دوبارہ پھیر لیا۔ اس نے مٹھی بے ساختہ بھینچی تھی، دانت جم گئے۔ کیسے آنا ہوا سائمہ، اور وہ بھی اتنی صبح صبح؟ وقار جو ان کے یوں اس طرح سے آنے پر گڑبڑائے تھے، اب آرام دہ سے ہو کر بیٹھے، لیکن ان کے انداز کی بے چینی بہو بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ سائمہ کی موجودگی ویسے بھی بہت سے لوگوں کے لیے بے چینی کا باعث ہوا کرتی تھی۔ بات کرنے آئے ہیں آپ سے بھائی صاحب، جو آپ ہمارا لے چکے ہیں اسے واپس لینے آئے ہیں۔ دوسروں کے حق پر ڈاکہ مارنے والی اس عادت سے آپ آج تک باز نہیں آئے نا، لیکن وہ کیا ہے نا بھائی صاحب کہ میں بھی سائمہ ہوں، لوگوں کے حلق تک ہاتھ ڈال کر ان سے اپنا نوالا چھین لیتی ہوں۔ آپ سے بھی اپنا نوالا چھیننے آئی ہوں۔ عقاب جیسی تیز نگاہیں اور تیکھے ابرو لیے وہ شاطر عورت واقعی لوگوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اپنا نوالا چھیننا جانتی تھی۔ معاذ کی رگیں تن گئی تھیں، سیاہ آنکھیں سپاٹ ہو گئیں، بہت کچھ ایک ساتھ سامنے گردش کرنے لگا تھا۔ ایک جیتے جاگتے انسان کو اپنا نوالا کہنا بتاتا ہے کہ تم کتنی ظالم اور تکلیف دے کر مارنے والی عورت ہو۔ اسی لیے اس دن 40 لوگوں کے درمیان میں نے اس انسان کو تم سے لے لیا تھا، کیونکہ تم وہ آگے کو ہو کر بیٹھے، سرخ کان اور تپتی نگاہوں سے سائمہ کو دیکھا۔ تم اس انسان کے لائق نہیں تھیں۔ وہ بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑی تھیں۔ سارا لاؤنج لمحے بھر کو گونج اٹھا۔ وہ ہنسی بلا شبہ بہت مکروہ تھی۔ جو میرا ہے وہ میرا ہی رہتا ہے بھائی صاحب، یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں، اور وہ بھی جس نے میری چیز مجھ سے چھینی ہے۔ معاذ آہستہ سے چل کر ارحم کے عین سامنے آ بیٹھا۔ بالکل، لیکن کیا آپ اس کو جانتی ہیں جس نے آپ کی چیز آپ سے چھینی ہے؟ اس نے بیٹھتے ہی سائمہ کو کوئی بھی موقع دیے بغیر لفظوں کا چانٹا رسید کیا تھا۔ آپ لوگوں کے حلق سے نوالا
نوالا لینا جانتی ہیں تو میں بھی ہر اس ساتھ کو کاٹ کر پھینکنا جانتا ہوں جو میرے حلق تک پہنچے۔ کیا آپ کے بیٹے کا حلق کاٹ کر اس کا سر رات کی سیاہی میں آپ کے گھر کی بالکنی میں لٹکا کر یقین دلاؤں، یا لفظوں کی بات دماغ میں گھس جاتی ہے؟ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، بتا رہا تھا۔ سائمہ کے ابرو بے اختیار تنے تھے۔ ارحم کا سانس لمحے بھر کو خشک ہوا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ دھمکی نہیں تھی، معاذ کو دھمکیاں دینی نہیں آتی تھیں۔ دھمکی ہے کیا یہ؟ حقیقت ہے۔ کبھی مافیا راج میں قدم رکھ کر میرے بارے میں پوچھیے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ کس کام کے لیے مشہور تھا میں۔ میری بات کان کھول کر سن لو لڑکے، رابیل کو جلد از جلد طلاق دو کیونکہ یہی تمہارے اور تمہارے اس باپ کے حق میں بہتر ہے۔ نہیں دے رہے ہم طلاق، اکھاڑ لیں جو اکھاڑنا ہے۔ کونیاں گھٹنوں پر ٹکا کر وہ ذرا جھک کر بیٹھا، اپنی سے آنکھیں سائمہ کی آنکھوں میں گاڑی، لیکن اس کی بات پر ارحم اور سائمہ نے مائلی خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ معاذ نے بغور اس کی مسکراہٹ کو چپتی نگاہوں سے دیکھا۔ جانتے ہو کیا؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر آرام دہ سی ہو کر بیٹھی، چہرے پر زہریلی مسکراہٹ اور تیز نگاہیں معاذ پر جمائے وہ اب کے اپنے اصل مدعے کا آغاز کر رہی تھیں۔ انسان مر جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جڑی رسوائیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا محترمہ، بعض دفعہ انسان زندہ رہتے ہیں اور ان سے جڑی رسوائیاں مر جاتی ہیں۔ اس کے بے حد آرام دہ سے جواب نے لمحے بھر کو سائمہ کو ساکت کیا تھا۔ بات بالکل انہی سے کی جا رہی تھی اور انہی کی بابت کی جا رہی تھی۔ ان کے سر سے لے کر پیر تک اس جملے پر گویا لہر گزر گئی تھی، ایسی لہر جس سے جسم تک سے سرخ پڑ جایا کرتا ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، اور آئندہ میری بات نہیں کاٹنا۔ تیش یکدم ہی ابلا تھا۔ معاذ نے مسکرا کر سر جھٹکا، پھر سپاٹ نگاہوں کا زاویہ ایک بار پھر سے ان کی جانب پھیرا۔ بکواس کون کر رہا ہے یہ اب آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں اور میں بھی، اسی لیے مجھے مزید مت اکسائیں کہ میں اپنے لفظوں سے آپ کی راتوں کی نیند تک چھین لوں۔ جو بھی ارادہ لے کر آئی ہیں ابھی کے ابھی اس ارادے کے ساتھ ہی واپس چلے جائیں کیونکہ مجھے اپنی باتیں بار بار دہرانے کی عادت نہیں۔ اور رہی بات رابیل کی، تو نہ آپ اور نہ ہی آپ کا یہ نامرد بیٹا اس کے قابل ہے، اسی لیے اپنی اس چھپکلی کو ساتھ لیں اور لمحے کے اگلے حصے میں میری نگاہوں سے غائب ہو جائیں۔ وہ لفظ نہیں تھے، چٹاک چٹاک روح پر برستے کوڑے تھے۔ وقار نے کنکار کر اسے تھمنے کا اشارہ کیا، لیکن فی الحال وہ ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ سائمہ نے گود میں رکھی مٹھی بھینچی تھی۔ اگر تمہیں اپنی ذلت بھول گئی ہے تو میں یاد کروا دوں معاذ شوراوی۔ اسے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور صوفے سے پشت ٹکا کر بیٹھا۔ اگر میں کچھ بھول جاتا تو شاید آج اس حال میں نہیں ہوتا بی بی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کچھ بھولا ہی تو نہیں ہوں، اور دعا کریں کہ مجھے ان یاد کی اوراق کے پڑپڑاتے صفحات پر کبھی تیش نہ آ جائے، نہیں تو اس روئے زمین پر آپ کا کوئی نام لینے والا بھی زندہ نہیں رہے گا۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ کہیں کے گنڈے ہو کیا تم؟ بات موت سے شروع ہو کر موت پر ہی ختم کرنا جانتے ہو۔ اپنی شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ رابیل کبھی بھی تم جیسے جانور کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کبھی اسے بھی بتاؤ اپنی حقیقت کے بارے میں، بلکہ اسے کیا، اس کے باپ کو بھی بتاؤ کہ تم کس گندے نالے کے کیڑے ہو۔ سائمہ یہ بہت، میں جہاں کی پیداوار ہوں وہاں بات موت نہیں قتل سے شروع کر کے اسی پر ختم کی جاتی ہے، اور جہاں تک بات گندے نالے میں پل کر بڑے ہونے کی ہے تو آپ بھی اسی گندے نالے کی پیداوار ہیں، کیا نہیں ہے؟ وہ کون تھا جس نے رات کی تاریکی میں اپنے ہی شوہر کے کمرے میں نقب لگا کر اسے زد و کوب کرنے کی کوشش کی تھی؟ اور کیا یہی وجہ نہیں تھی کہ جس کے بعد طلاق ہوئی تھی آپ کو؟ بس، یا اور کچھ بتاؤں؟ ادھر میری ایک بات کان کھول کر سن لیں آپ۔ جتنا آپ خود کو نہیں جانتی ہوں گی میں اتنا جانتا ہوں آپ کو، اس لیے اب میں مزید میرا دماغ خراب کرنے کے بجائے میرے گھر سے چلے جائیں آپ۔ اس نے زناٹے دار سا کہہ کر جیکٹ درست کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سائمہ کا سارا وجود لمحے بھر کو سفید پڑ گیا تھا، اور ہم نے اس کے حوالے پر حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا، اور دیکھ تو اسے وقار بھی رہے تھے، حیرت و تحیر سے۔ کیا اسے بھول گئے جس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا تمہاری ماں نے؟ اور وہ جو آگے بڑھنے ہی لگا تھا اپنی جگہ پر ہی جم گیا، ایک ساتھ ہی رگوں میں گرم کڑوا سا سیال خون کی جگہ بہنے لگا تھا۔ وقار جو ابھی پہلے ہی جھٹکے سے نہ سنبھلے تھے برف بن گئے۔ سائمہ جو فضا میں حالی نگاہوں سے گھور رہی تھیں اس کی جانب اپنی نگاہیں پھیری، لیکن وہ تو بت بن گیا تھا، یوں لگتا تھا سانس تک رک گیا ہو۔ کیا تمہیں وہ یاد ہے یا میں یاد دلاؤں معاذ شوراوی؟ میں نے کہا تھا نا کہ انسان مر جاتے ہیں لیکن یہ ظالم دنیا اس کی رسوائیاں زندہ رکھتی ہیں۔ میں بھی اس ظالم دنیا کا حصہ ہوں۔ بتاؤ کیا تمہیں یاد ہے، یا میں پھر تمہارے ساتھ خاندان کے ایک ایک فرد کو وہ سب کچھ یاد دلاؤں، وہ سب کچھ جس نے تمہاری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس نے دان جما کر حلق میں جمع ہوتے بہت سے احساسات کو ایک ساتھ ہی اندر اتارا تھا۔ مٹھی سختی سے بھینچے آنکھیں لمحے بھر کو موند کر کھولتا وہ اس وقت ایک دم ہی بہت ٹوٹا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ سرمئی ارتکاز پلٹنے لگا، سیاہی گھلنے لگی، گلابی سی دھند ہر سو چھانے لگی۔ نام کیا تھا بھلا اس کا؟ ارشد ملک، بالکل یہی نام تھا اس کا۔
کیا جانتے ہو اس ایک شخص کی گواہی تمہیں سارے خاندان کے سامنے کس طرح ذلیل کرے گی؟ ارے لیکن اس سے بھی پہلے تمہارے مسلمان دل کا کیا کریں ہم؟ کیا منہ دکھاؤ گے اپنی ماں کو بروز قیامت؟ کیا کہو گے اس سے کہ میں آپ کے مردہ وجود کی عزت کو بھی نہ بچا سکا؟ کیسے بیٹے ہو تم معاذ! انسانی جسم برفانی مجسمہ بننے لگا، سرمئی ارتکاز رخصت ہو گیا، نگاہیں سیاہ ہو گئیں، مٹھی جو بھینس رکھی تھی کھل گئی، کڑوا مادہ رگوں میں تیزی سے گردش کرنے لگا، ضبط کا بہت کڑا بند ٹوٹنے لگا تھا۔ وقار کی آنکھوں کی چمکتی نمی نے ان کا ہر منظر نم کر دیا تھا، لیکن معاذ کی طرح وہ بھی اس وار پر اپنا زخم ادھڑنے کی اذیت سے دوچار ہونے لگے تھے، سب کچھ برف بننے لگا تھا۔ میں بھی کسی مردہ وجود کو اذیت نہیں دینا چاہتی معاذ، اس لیے میری بات مانو اور رابیل عابد کو ابھی کے ابھی اپنے نکاح سے آزاد کر دو، نہیں تو پھر اپنی بچی کچی عزتوں کا جنازہ دیکھنے کے لیے خود کو تیار کر لو، کیونکہ اس بار میں صرف حبیبہ کی مردہ عزت کا نہیں بلکہ رابیل کی زندہ عزت کا بھی جنازہ نکالنے سے نگاہ نہیں پھیروں گی۔ کیا تم چاہتی ہو میں اپنا آخری انسانی چولہ بھی اتار پھینکوں؟ اور دیکھو اگر ایسا ہوا تو میرے حیوان بننے کے ذمہ دار صرف اور صرف تم اور تمہارا ہی باپ ہوگا۔ وہ اپنی زہر اگلتی زبان کا اثر ان دونوں کے چہروں پر دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے چہروں پر سفیدی کے بعد نیلے زہر کے نشان نظر آنے لگے تھے۔ لاؤنج کی فضا میں کافور تحلیل ہونے لگا تھا، سب کچھ نیلے سے زہر میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ اللہ کا خوف کرو سائمہ اور ڈرو اس کی بے آواز لاٹھی سے۔ اپنی ذات پر اتنا گہرا ظلم نہ کرو کہ اس کی تاریکی تمہیں اپنے اندر نگل لے، ہمیں اور رسوا مت کرو۔ وقار کے کانپتے لہجے نے سائمہ اور ارحم دونوں کو مزہ دیا تھا، کام بننے لگا تھا، ان کا پلان اپنی درست سمت میں سفر کر رہا تھا۔ اسی پل انہوں نے چہرہ پھیر کر معاذ کی جانب دیکھا۔ کیوں صاحب بہادر، کیا کوئی اور راستہ ہے تمہارے پاس اس سب سے نگاہیں چرانے کا؟ وقار، ارحم اور سائمہ اب کے تینوں اس کی جانب متوجہ تھے۔ اس نے سیاہ نگاہیں سائمہ کی جانب پھیری، چہرہ اس قدر سپاٹ تھا کہ خوفزدہ کرنے لگا۔ ارحم نے بے اختیار ہی جھرجھری لی تھی۔ کیوں نہیں، راستہ ہمیشہ ہوتا ہے اور اس راستے کو تلاشنے میں صرف پل بھر ہی لگتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے ارحم کو ہاتھ سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کیا اور جانے کب اس نے اپنی آستین سے ہتھیلی جتنا تیز دھار چاقو نکال کر اس کے شہ رگ پر بھی رکھ دیا۔ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں حیرت سے پھٹ کر باہر آنے لگیں۔ سائمہ اور وقار ایک ساتھ ہی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، وہ اس غیر متوقع سے عمل کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس نے ارحم کا سر بالوں سے پکڑ کر اونچا کیا اور اب کہ اس کا چاقو بالکل اس کی شہ رگ پر تھا، اب کہ معاذ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ تو اب انسان ہی نہیں لگ رہا تھا، وہ تو اب جانور کا سمنظر پیش کر رہا تھا، زخمی اور خطرناک۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، تمہارے اس عمل سے تمہاری ماں کی ذلت عزت میں نہیں بدل جائے گی، سمجھے؟ وہ اس پر چلائی تھیں، لیکن معاذ انہیں نہیں سن رہا تھا۔ مزاحمت کرتے ارحم کو اس نے ایک جھٹکے سے سیدھا کیا اور چاقو کا دباؤ اس کی گردن پر سرخ نشان چھوڑنے لگا۔ سائمہ اس پر ایک بار پھر چلائی تھی۔ ارحم رو رہا تھا اور وقار، وہ اس اجنبی سے معاذ کو آج دیکھ رہے تھے۔ معاذ، چھوڑ دو ارحم کو، ہم آرام سے بات کر لیں گے، چھوڑو اسے۔ وقار اس پر گرجے، لیکن وہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوتا جا رہا تھا۔ 1 منٹ اور 30 سیکنڈ، اس سے بھی کم کا عرصہ لگے گا مجھے آپ کے اس بیٹے کی جان لینے میں، اور جانتی ہیں سب سے خوفناک بات کیا ہوگی پھر؟ یہی کہ مجھے اسے مارنے کا افسوس بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیا میں نے آپ کو وارن نہیں کیا تھا کہ مجھے مت اکسائیں؟ کیا میں نے آپ کو سمجھایا نہیں تھا کہ مجھے مت چھیڑیں؟ کیوں آپ نے پھر سے ان زخموں کو نوچا جن سے خون رسنا آج تک بند ہی نہ ہوا تھا؟ وہ ان پر اس قدر زور سے چلایا کہ حلق میں خراش پڑ گئی، کن پٹی پر بہت سی پسینے کی بوندیں ایک ساتھ لڑک کر اس کی گردن میں گر رہی تھی۔ میں نے کہا میرے بیٹے کو چھوڑ دو، تم ابھی کے ابھی چھوڑ دو اسے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا معاذ، میں تمہیں اور تمہاری زندگی کو آگ لگا دوں گی، چھوڑ دو میرے بیٹے کو ابھی کے ابھی۔ وہ اب بہت زور زور سے بول کر اس سے اپنے بیٹے کے لیے التجا کر رہی تھیں۔ معاذ، خدا کے لیے ارحم کو چھوڑ دو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، انسان بنو، تم جانور کیوں بن رہے ہو؟ وقار نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے چاقو کی چمکتی دھار ارحم کی گردن میں مزید گاڑی۔ خون کی چند بوندیں پھسل کر اس کے لباس پر گری تھیں۔ ارحم کی حلق سے خوف کے باعث عجیب آوازیں نکل رہی تھیں۔ بھائی صاحب، اسے روکیں ابھی کے ابھی، اس جانور سے میرے بیٹے کو آزاد کروائے۔ سائمہ اب کے بے بسی سے رونے کو تھی کہ اس نے ایک جھٹکے سے ارحم کو دھکا دے کر چھوڑا۔ اس کا سر زمین پر لڑکنے کے باعث سینٹرل ٹیبل سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ معاذ کے ہاتھ بے دم ہو کر پہلوؤں میں آ گرے۔ پھر اس نے انہی گلابی آنکھوں سے سائمہ کو دیکھا۔ جس ارشد نامی شخص کی دھمکی دینے آپ مجھے آئی ہیں، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے ناکارہ کیا تھا، اور اب کے انسانی وجود بالکل برف بن چکا تھا۔ سائمہ، جو ارحم کو سیدھا کرنے کے لیے جھک رہی تھیں، اپنی جگہ ہی ٹھہر گئیں۔ وقار نے تکلیف سے آنکھیں موند لیں۔
بہت سے آنسو لڑک کر رخساروں پر گرے تھے۔ نمازیں پڑھنے والا لڑکا کیسے دل دہلا دینے والے انکشافات کر رہا تھا۔ کوئی اسے سمجھائے کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے۔ وہ ایسی باتیں کرتے ہوئے قابل ترس لگتا ہے۔ کوئی اسے روکے، لیکن مکار میں اسے روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ ان میں اب کے ایک آواز بھی دینے کی ہمت باقی نہ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا کہ میں نے اس کا وجود کچھ سالوں پہلے ہی ناکارہ کیا تھا۔ اب وہ اپنے گھر کے بستر پر پڑا سڑ رہا ہے۔ میں نے اسے زندہ رکھا کیونکہ وہ عبرت کا نشان رہنے والا تھا تم جیسے لوگوں کے لیے۔ اور جانتی ہو، معاذ گردن جھکا کر ہنسا۔ خون آلود ہاتھ اور ماتھے پر بکھرے بال، سفید چہرہ اور برف وجود، وہ انسان نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے آج بھی افسوس نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں آج بھی اپنے دل میں اس عمل پر اطمینان محسوس کرتا ہوں۔ تو اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا یہ ارحم بھی کسی قسم کے ناکارہ پن کا سامنا نہ کرے تو آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ یہ میری آخری وارننگ ہے۔ اس کے لرزتے قدم پیچھے ہوئے۔ وہ وقت تاریکی اور نور کا وقت تھا۔ وہ وقت ظلمت اور روشنی کا وقت تھا۔ اس نے گلابی آنکھیں جیکٹ کی آستین سے رگڑیں اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے پتا تھا اس نے اپنے انتقام کا اعلان کر کے اپنے خلاف شہادتیں اکٹھی کر لی ہیں، لیکن وہ اب اس سب کو اپنے اندر رکھ کر مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حیوان اور انسان کا روپ ہے، لیکن جو تھا وہ بدل نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور چرچراتے ٹائرز سمت کا تعین کیے بغیر سڑک پر بے ہنگم دوڑنے لگے۔ 13 سالہ معاذ ایک بار پھر سے اس کے اندر سانس لینے لگا تھا۔ سب کچھ تھم گیا تھا، وقت، سانسیں اور گردش کرتی ہوائیں۔ آج وہ اس دنیا اور اس دنیا کے لوگوں سے دور جانا چاہتا تھا، بہت دور، وہاں جہاں اسے کوئی پہچان نہ سکتا، جہاں وہ خود کا بھی عکس نہ دیکھ سکتا۔ ہاں، وہ آج ایسی کسی جگہ پر جانا چاہتا تھا